نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچا واقعہ 3 لوگوں کا اپنے اصحاب کو سنایا۔ 3 لوگ ایک سفر پر نکلتے ہیں، رات پڑ جاتی ہے اور رات کو قیام کرنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ اتفاق سے بادل بنتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، طوفان اور آندھی آتی ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے اور اس بارش کی وجہ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر اس غار کے منہ کے اوپر آ کر گر جاتا ہے۔ جس غار میں وہ 3 لوگ موجود ہیں اس غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب شدید پریشانی کے عالم میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، تو یقیناً انہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اچانک سے ان میں سے ایک شخص بولا کہ کیوں نہ ہم اپنے ان اعمال کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں جو زندگی میں نیک عمل ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہوں۔ تینوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص پہلے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا گو ہوتا ہے، اے اللہ، میں اپنی بکریاں اور بھیڑیں چرا کر ان کا دودھ دو کر لاتا تھا، اور جب گھر آتا گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے بیوی بچے تھے، تو میں پہلے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر بیوی بچے دودھ پیتے، اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن میں اچھے چارے کی تلاش میں تھوڑا دور نکل گیا، آنے میں تاخیر ہوگی۔ جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے والدین وہ دیر ہونے کی وجہ سے آرام فرما ہو چکے ہیں اور سو چکے ہیں۔ میرے بچے مجھ سے دودھ کا مطالبہ کرتے رہے۔ میں نے بچوں اور بیوی کو دودھ پہلے دینا یہ ادب والدین کے خلاف سمجھا، اور میں دودھ لے کر اس نیت کے ساتھ پیالہ لے کر ہاتھ میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے بھوک کی وجہ سے جب یہ تڑپیں جاگیں تو میں فوراً سے ان کو دودھ پیش کر دوں، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ساری رات میں کھڑا رہا اور صبح کا وقت ہو گیا۔ میرے والدین جب نماز کے لیے بیدار ہوئے، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دودھ پیش کیا کہ اللہ کریم، تجھے علم ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا، میں نے یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ اللہ، اگر یہ ادب والدین اور میرا یہ چھوٹا سا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس عمل کے وسیلے سے، اس عمل کی برکت سے، اس کی قبولیت کے طفیل، یا اللہ اس مشکل سے ہمیں باہر نکال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتی ہے کہ وہ پتھر جو غار کے دانے پہ آ کے رک گیا ہے تھوڑا سا سرک جاتا ہے اور تھوڑی روشنی اور ہوا اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا بندہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنے کے لیے عرض کرتا ہے، مالک، میری ایک چچا زاد تھی، اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہوگی جیسے ایک مرد عورت سے محبت کرتا ہے۔ اب اس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو پہلے تو وہ مجھ سے انکار کرتی رہی، بالآخر اس کے حالات تنگ ہوئے اور ایک دن حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر، غربت اور فاقہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ میری دہلیز پر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تو نے مجھے جو مطالبہ کیا تھا کہ اپنا جسم میرے حوالے کرو، اب میں تیرے پاس آئی ہوں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تو مجھے دے تو میں تجھے لوٹا دوں گی۔ لیکن یہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً کہا میں تجھے وہ دینار دینے کے لیے تیار ہوں، پر میری یہ شرط ہے کہ تو اپنا آپ میرے حوالے کرے گی
اور میری خواہش کو پورا کرے گی۔ جب میں نے 120 دینار اسے دیے اور اس کے قریب میں گیا تو میرے مالک تو جانتا ہے اس کا جسم لرزہ براندام ہو گیا۔ وہ بد کردارہ نہ تھی، وہ فاحشہ نہ تھی، وہ غلط کردار کی خاتون نہ تھی، پر وہ حالات کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جب اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری تھا، اس نے مجھے ایک ہی بات بولی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ بس اس کا یہ جملہ تیر بن کے میرے دل میں اتر گیا اور میں فوراً ڈر گیا، کانپ گیا۔ میں نے وہ دینار بھی اسے دے دیے، اپنی بری نیت سے، عمل بد سے باز آیا۔ یا اللہ، وہ خالصتاً تیرے لیے تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے تھا۔ اے میرے مالک، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یا اللہ ہمیں اس مشکل سے باہر نکال۔ ناظرین کرام، تھوڑا سا پتھر مزید سرک جاتا ہے اور مزید روشنی اور ہوا غار کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، پر اتنا راستہ بھی نہیں بنا کہ وہ باہر نکل سکے۔ اب تیسرا بندہ اپنے نیک عمل کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، اے میرے مالک، ایک مرتبہ میرے ہاں کام کرنے کے لیے کچھ مزدور آئے، ساروں کو مزدوری دے چکا، ایک مزدور کسی بات پر مجھ سے الجھ پڑا اور بغیر مزدوری لیے وہ ناراض ہو کر چل پڑا۔ میں نے اس کی مزدوری سے، اس کی اجرت سے کاروبار کیا، اس کی تھوڑی سی رقم میں نے بزنس کے اندر انویسٹ کر دی اور اس کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ اتنی بھیڑ، بکریاں، اونٹ، ان میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی، اتنا اضافہ ہوا کہ ہمیں اس کے لیے ایک الگ جگہ لینی پڑی، اس کے لیے ہمیں نوکر چاکر غلام رکھنے پڑے جو اس کی لک آفٹر کرتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے۔ بڑے عرصے کے بعد ایک مرتبہ وہی مزدور مجبور ہو کر میرے گھر آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ فلاں وقت یاد کر، میں نے تیرے پاس کام کیا تھا اور میری اجرت تیرے ذمہ تھی، میں اس وقت ناراض ہو کے چلا گیا تھا، آج میں مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، حالات برے ہیں، اس لیے تو اسے مطالبہ کرتا ہوں میری وہ اجرت مجھے واپس لوٹا دے۔ اب اس شخص نے اسے پکڑا، ہاتھ سے لے جا کر اس جگہ پہ جا کے کھڑا کیا جہاں بھیڑ بکریوں کے بڑے بڑے باڑے تھے اور بڑے بڑے باغات تھے جن کے اندر وہ موجود ہیں، اور غلام بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں۔ اس نے کہا یہ سارے تیرے ہیں، لے جا۔ اب وہ مزدور شرمندہ ہوا، کہنے لگا تو میرے سے مذاق کر رہا ہے، میں تو چند درم اور دینار تیرے ذمہ چھوڑ کر گیا تھا اور یہ لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی تو مجھے کہہ رہا ہے یہ تیری ہے، یہ ایسا ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ اس نے سارا ماجرا بتایا اور پھر کہا یہ سب لے جا، یہ بھیڑ بکریاں بھی تیری ہیں، یہ اونٹ بھی تیرے ہیں اور یہ غلام اور نوکر بھی تیرے ہیں، میں سب تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اب وہ مزدور خوشی خوشی اسے لے کر بات کو سمجھنے کے بعد وہ انہیں ہانک کر لے جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا اور خوف خدا کی وجہ سے کیا، تقوی کی وجہ سے کیا۔ اللہ اگر یہ عمل تجھے مقبول ہے، تیری بارگاہ میں منظور ہے، یا اللہ کریم ہمیں اس مشکل سے باہر نکال۔ ناظرین کرام، یہ دعا کرنا تھی کہ پہاڑ مزید سرک جاتا ہے اور اس کے اندر راستہ بن جاتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی عمل کریں وہ خالصتاً اللہ کے لیے کریں، جو بھی نیک عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اور مشکل وقت آ جائے تو ہم اس مشکل سے نکلنے کے لیے چالاکیاں نہ کریں، غلط راستے نہ اپنائیں، اس کے لیے ہم رشوت دینے اور لینے کی طرف نہ جائیں، بلکہ مشکل حالات میں ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ہم نیک اعمال کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعاؤں سے اللہ مشکلوں کو حل فرما دے۔